قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، صحافی خواتین و حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی چند ریسنٹ قسم کی جو وہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری پولیو کی کیمپین شروع ہو رہی ہے 1 سپٹمبر سے، 1 سے 1 سپٹمبر سے ہماری پولیو کی کیمپین شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ سیلاب ہے، پنجاب میں سیلاب ہے اور سندھ میں اب یہ سیلاب آنے والا ہے۔ تو آج ہماری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں تمام چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز، گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری آزاد جموں کشمیر کے، اور ایک پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے چیمہ صاحب اور بھرت صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے، مائی سیلف، میرے سیکریٹری، ہم سب نے ایک اور جو ہماری پولیو کی جو پوری ٹیم ہے، ایک بہت ڈیٹیل صبح میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ ہم گیج کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا کہ سیلاب کی وجہ سے صوبے اس مہم کو آگے ایکسٹینشن لیں گے، آگے ڈیٹ بڑھائیں گے یا نہیں۔ تو صرف آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پنجاب کے صوبہ پنجاب نے اس کیمپین میں 10 دن کے بعد وہ شروع کریں گے، یعنی کہ وہ 10 تاریخ سے شروع کریں گے، 10 سپٹمبر سے۔ لیکن پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ کیمپین 1 سپٹمبر سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کے ذریعے تمام پاکستان کے والدین کو، فیملیز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، کیونکہ پاکستان کے 127 ڈسٹرکٹس میں سے بیشتر میں پولیو کے جو وائرسز ہیں ڈسٹرکٹس میں وہ پازیٹیو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود ہے، یہ وائرس موجود ہے۔ اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں، آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ کینسر کا علاج ہے دنیا میں، لیکن پولیو ایک دفعہ خدا نہ خواستہ لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان میں 3 ایسی ریزروائرز ہیں جہاں پر پولیو وہاں موجود بھی ہے اور وہاں سے پھیل رہا ہے، اور وہ ساؤتھ کے پی، کراچی اور لاہور۔ ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے۔ ساؤتھ کے پی میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں، کراچی میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں، اور لاہور میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں۔ یہ 3 جگہوں سے جو وائرس ہے وہ پورے پاکستان میں ان 3 جگہوں سے پھیل رہا ہے۔ ساؤتھ کے پی میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو ساؤتھ کے پی میں 16 میں سے 13 کیسز ساؤتھ کے پی کے ہیں۔ 16 میں سے کے پی میں 16 کیسز آئے ہیں، پورے ملک میں اس وقت 26 کیسز ہیں، اس میں سے 16 جو ہے وہ کیسز وہ خیبر پختونخوا سے ہیں پولیو کے۔ اس 16 میں سے 13 کیسز جو ہیں وہ ساؤتھ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پچھلے 3 سے 5 سالوں سے وہاں پر سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر قطرے پلانے والی ٹیم نہیں جا سکی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کیس اسٹڈی بھی ہے کہ جہاں پولیو کی ٹیم نہیں جا پا رہی وہیں سے پولیو کے کیسز نکل رہے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی آپ کا نظریہ ہے، آپ اپنے سارے اختلافات رکھیں، لیکن خدا کے واسطے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور ہونے سے بچائیں۔ اس پولیو کو تمام سیاست سے الگ کر دیں، تمام ناراضگیوں سے الگ کر دیں، بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ جائیں اور آپ اس کو ریفیوز کر دیں۔ آپ انہیں ڈھونڈ کر، ہمارے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو بلوائیں اور اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلوائیں۔ کراچی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا پاکستان میں جو ریفیوزل ہے وہ کراچی سے، تو کراچی
کہ لوگ اب یہ کیمپین میں خود یہاں پر انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ پہ میں مانیٹر کروں گا. میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے ایک ایک گھر کو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچائیں, کیونکہ ہر آلموسٹ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو سیمپل آیا ہے پولیو کا, اس میں پولیو کا وائرس موجود ہے. دیٹ مینس کہ دشمن موجود ہے. آپ ایک ہی طریقہ کار ہے اس سے بچاؤ کا, اور وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں. جس طرح سے پاکستان میں اس وقت پولیو کے وائرسز موجود ہیں تو سال میں 25,000 کیسز آنے چاہیے تھے, 25,000, کیونکہ پولیو وائرس تو موجود ہے پورے پاکستان میں تو آلموسٹ بہت سارے جگہوں پہ, لیکن کیسز آئے 26. کیا وجہ ہے کہ لوگ 25,000 بچے اس لیے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ ان بچوں نے پولیو کے قطرے کو پی رکھا ہے. اگر آپ کے بچوں نے اس سے پہلے بھی پی رکھا ہے تو اس کو دوبارہ پلائیں. اس میں یہ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے کہ اس کو بار بار پلانا ہے. آپ کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں ریلیجیس مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو, جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام مفتیان کرام پاکستان نے, تمام مدرسوں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, سب نے اس پولیو کو انڈورس کیا ہے, اس کے اوپر ویڈیوز دی ہیں, اس کے اوپر بیان دیا ہے. اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں افغانستان میں جہاں پر طالبان کی حکومت ہے, جو کہ ایک ریلیجیس حکومت ہے, جو آپ کے خیال میں اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ امریکن ایجنٹ بھی نہیں ہے, یہودیوں کے ایجنٹ بھی نہیں ہے, اور کسی سے ڈکٹیشن بھی نہیں لے رہے ہوں گے. آج افغانستان میں ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے, سوائے قندھار کے جہاں پر ان کی لیڈرشپ رہتی ہے, وہاں پر وہ گھروں پہ نہیں جانے دیتے طالبان. پولیو کے قطرے پلانے والوں کو, بچوں کو مسجد میں جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پر پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. قندھار کے علاوہ پورے پاکستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے. یہ تیسرا موقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دن اپنی پولیو کی کیمپین شروع کرے گا اور ایک دن ختم کرے گا کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو میں اس حوالے سے پورے پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس پاکستان, دنیا میں 2 ہی ممالک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان, جو کہ پولیو سے متاثر ہیں, اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس ملک کو پولیو سے آزاد کرائیں گے. دوسری, آج آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی سچویشن ہے. 6 سے 7 دن میں, 5 سے 6 دن میں ہماری روز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہمارے پاس جو NIH ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, وہاں پر ایک جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا ہوا ہے پورے پاکستان. کل میں نے میٹنگ کی ہے, آج صبح کی رپورٹ آئی. صبح دن میں 2 دفعہ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے, صبح اور شام میں, اور ہم ریئل ٹائم پہ خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, آزاد جموں کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے راؤنڈ دی کلاک ہم جو ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں. NDMA کی ٹیم ہم سے کنیکٹڈ ہے ریئل ٹائم پہ. جس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے, میں ابھی اس وقت میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ جو بھی ڈیمانڈ آئی ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ اب تک الحمدللہ پوری کی ہے. اللہ کرے کہ پنجاب میں جو کچھ بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ رحم کریں, اور یہ جو سندھ میں جب یہ ریلا آئے پانی کا تو یہاں سے بھی ہوپ فلی کے تمام تیاریاں سب کو وارن کر دیا گیا ہے, بتا دی گئی ہیں, تمام تیاریاں پوری, نہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو, اور کم سے کم ہم اس نقصان کو منیمائز کر سکیں اور یہ ریلا جو ہے وہ یہاں سے سندھ سے بھی گزر جائے. ایز فار ایز ہیلتھ فیسلٹیز آر کنسرن, الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر, آپس میں مل کر بڑی اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم تمام ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈیزاسٹر جو اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور بھی آئے گا, کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو ماحولیاتی چینج ہے, یہ اب اگلے 100 سالوں تک یہ تمام چیزیں اور ایکسٹریم پہ جانے والی ہیں. جو انالیسز ہیں, اور بڑھنا ہے, اس نے کم نہیں ہونا. لیکن اس کو بڑھنے کے لیے جو نظام چاہیے, اس کو روکنے کے لیے, اس سے مینج کرنے کے لیے بہت بدقسمتی سے وہ نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب کوئی کلائمیٹک ڈیزاسٹر آتا ہے, اس کو آپ وفاقی گورنمنٹ کی مشینری سے
نہیں ریچ آؤٹ کر سکتے، اس کو آپ صوبائی حکومت کی بھی مشینری سے نہیں ریچ آؤٹ کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کے مقامی نظام کو جس جگہ جس گلی پاکستان کے چپے چپے پہ، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، صحراؤں میں، گاؤں میں، گوٹوں میں، شہروں میں آپ کو لوکل گورنمنٹ کا مضبوط نظام چاہیے جو کہ سال بھر ان تمام کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے کاروائی کرتے رہیں، اور جب خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہ لوکل ٹیمیں گراؤنڈ پر موجود، ان کے پاس اختیارات اور وسائل ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ کی سپرویژن اور سپورٹ ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ کی اس پہ سپرویژن سپورٹ ہو. پاکستان کے آج کے نظام میں اس طرح کے، بلکہ کسی بھی طرح کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کو مینج کرنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام صوبائی اور وفاقی نظام پہ چل رہا ہے، صوبائی اور وفاقی نظام پہ چل رہا ہے. اور اسی حوالے سے آج جو ملک میں گفتگو ہے، صوبوں کے حوالے سے گفتگو ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ آج کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب جناب آصف منیر صاحب، اور اس وقت کے 1.5 سال پہلے کے آرمی چیف صاحب، اس وقت آرمی چیف تھے، کراچی آئے تھے. انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا، وہاں پر اس خطاب کو باہر باقاعدہ پبلش کیا گیا، ٹی وی پہ بیانات دیے گئے، اور اس میں انہوں نے کھل کر پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، پاکستان اپنے ویژن کو جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا. اور اس ویژن میں انہوں نے پاکستان میں موجودہ 4 صوبوں سے زیادہ مزید صوبے بنانے کی انہوں نے باقاعدہ کھلے الفاظوں میں اپنے ارادے اور اپنے ویژن کا انہوں نے اظہار کیا تھا. MQM پاکستان، میں خود اس بات کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب اس کے بغیر آگے معاملات، یہ ملک چوک ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اچھی پلاننگ کمروں میں ہو رہی ہے، اس اچھی پلاننگ کو گراس روٹ پر لے جا کر امپلیمنٹ کرنے میں مسئلہ ہے. اور امپلیمنٹ کیسے ہو؟ بلوچستان کے ایک MNA سے بات کرو آپ، اس کا حلقہ اگر وہ اپنے حلقے میں، MNA کے حلقے میں ایک دن سفر شروع کرے تو اپنے حلقے کے دوسرے کونے پہ تیسرے دن پہنچتا ہے. وہ گاڑی چلائے تو گاڑی پہ سفر کرے، تیسرے دن 3 دن لگتے ہیں اس کو ایک حلقے میں، اپنے حلقے میں ایک جگہ سے دوسری. MP سے بات کرو 24 گھنٹے لگتے ہیں اس کو، 24 گھنٹے بلوچستان میں لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. سندھ میں اگر کوئی ایک مقام سے چیف سیکرٹری کو ملنے کراچی آئے، 700 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ یہاں پر آئے گا. کیسے آپ گورننس کر سکتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ممالک افریقہ، ایشیا، انہوں نے جب جیسے جیسے ضرورت پڑی انہوں نے صوبے بناتے چلے گئے. صوبے بنانا کوئی خدا نہ خواستہ ملک توڑنے کی بات نہیں ہے، ملک کو اور اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. صوبے بنانا اپنے لوگوں پر اعتماد کرنے کی بات ہے، آپ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کی بات ہے، اس سینس آف پارٹیسپیشن کے ذریعے لوگوں کو اونرشپ دینے کی بات ہے. آج پاکستان کو اون لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے ان کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ڈھونڈی. چند لوگ، چند سو لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلانے، ٹوٹل MP MNAs سینیٹرز ملا کر ٹوٹل 1200 آفیسز بنتے ہیں. 1200 آفیسز سے پورا پاکستان چل رہا ہے. نہیں، یہ کم سے کم جو ہے وہ 1,12,000 آفیسز ہونے چاہیے جس سے پورا پاکستان کا 1200 آفیسز سے پاکستان کیسے چلا سکتے ہیں؟ پورا پاکستان ٹوٹل 1200 آفیسز سے. تو آج جو بھی لوگ جس جگہ بھی یہ بات ہو رہی ہے، یہ اب یہ بات ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. یہ اب ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان نہیں چل رہا آگے. آپ کو میں مثال دوں، اس سندھ سے ہمارا تعلق ہے. ہم جب اپنی پالیٹکس میں بڑے ہو رہے تھے، ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سندھ میں زرعی ٹیکس کے اوپر بات کرنا ایسا تھا کہ جب آپ نے رولر ایریاز کے سیاست دانوں کو ایک طرح سے خدا نہ خواستہ گالی بک دی، وہ اس کو ایسے ریئیکٹ کرتے تھے. جب آپ زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے تو اتنے ناراض ہوتے تھے کہ ایز اف کہ آپ نے ان کو کوئی برا بھلا کہہ دیا. حالات کی ستم ظریفی دیکھیں. پاکستان فائنینشلی جب کولیپس کر گیا اور IMF سے آپ کو بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت پڑی اور ادروائز جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، تو IMF کی پہلی شرط کیا آئی کہ آپ اپنے ملک میں زرعی ٹیکس جو ہے وہ لاگو کریں گے. تو کس سے اعلان کروایا IMF نے؟ وزیر اعظم سے نہیں. وہ لوگ جو سب سے زیادہ اس پر اعتراض کرتے تھے، اس کا اعلان زرداری صاحب نے کیا. زرعی ٹیکس کا اعلان
اخبار اٹھا کے دیکھ لو, ریکارڈ نکال کے دیکھ لو, زرداری صاحب سے زرعی ٹیکس کا اعلان ہوا اور وہ مجبوری تھی, صحیح کیا, مجبوری تھی. تو ایسا ملک میں فائنینشیل حالات ایسے آ گئے کہ جو لوگ ناراض ہوتے تھے زرعی ٹیکس کے نام پر, انہی لوگوں کے ہاتھوں زرعی ٹیکس جو ہے وہ ملک میں آج لاگو ہے. تو اسی لیے آج تحمل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے, اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب یہ لگژری نہیں ہے, اب یہ کسی کی خواہش نہیں ہے, اب پاکستان کی مجبوری ہے. ورنہ یہ ڈیزاسٹر, یہ سیلاب, یہ مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے. ڈیولوشن آف پاور ہوئی ہے 18ویں ترمیم میں, ادھوری ہوئی ہے. وفاق سے صوبوں کو پیسہ اور اختیار آ گیا ہے, صوبوں سے وفاق کو نہیں جا رہا. 8,700 ارب روپے ڈیویزبل پول میں اس سال صوبوں کو بٹے ہیں. 4,000 سمتھنگ ارب روپے پنجاب کو, 2,004 ارب روپے سندھ کو, اور اسی طرح سے کے پی کے کو اور جو ہے وہ بلوچستان کو. اب وہ 8,700 ارب روپے 4 لوگوں کے ہاتھوں میں آئے, چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس. وہ وزراء اعلیٰ سے نیچے جانے کا کوئی نظام نہیں ہے. وزراء اعلیٰ سے نیچے پیسے جانے کا کوئی نظام, این ایف سی ایوارڈ کے نظام کے تحت آپ پیسے لے رہے ہیں اور نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دے. صوبے سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا کوئی نظام نہیں ہے, نہیں ہے. پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے. تو یہ ادھورا 18ویں ترمیم ادھوری رہ گئی ہے. اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو لاگو نہیں کیا جا سکا ہے. تو اس ملک میں بالکل جو ہے وہ مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ضرورت ہے. لسانی بنیادوں پہ نہ بنائیں, جس بھی بنیادوں پہ کریں, آپ کو ڈیولوشن آف پاور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے وہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ اب یہ اس موجودہ نظام کے تحت یہ ملک جو ہے وہ چوک ہو گیا ہے. ہم اپنی اچھی انٹینشن ارادوں کے باوجود بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے, لوگوں کے حالات چینج نہیں ہو پا رہے. پاکستان کو جو گرو کرنا ہے, تیز گرو کرنا ہے, دنیا کے مقابلے میں آنا ہے, آج اس ملک کے موجودہ نظام, بڑے بڑے صوبوں کے نظام کے رہتے ہوئے, این ایف سی ایوارڈ کے ہوتے ہوئے, اس کو این ایف سی ایوارڈ جو کہ ٹرو اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا صحیح معنوں میں ڈیولوشن, اس کے تحت جو ہے وہ اس وجہ سے آج ہم کوشش کے باوجود بھی گرو نہیں کر پا رہے. یہ 3 پوائنٹس کے اوپر میں نے آپ سے جو ہے وہ آج بات کرنی تھی. آپ لوگوں نے یہاں پر ٹائم دیا, آپ آئے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. جب تقسیم یا اسلامی یونٹ کی بات ہوتی ہے, ابھی بھی وہی شدید رد عمل آتا ہے. غدار فوراً کہہ دیا جاتا ہے, نمک حرام فوراً کہہ دیا جاتا ہے, اور ہم نے تو پناہ دی تھی, اب تم صبح مانگ رہے ہو. یہ بات بھی اکثر کی جاتی ہے. یہ تو پہلا سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا چینل صاحب جو ہے وہ خطے چلا رہا تھا, کراچی کی صورتحال دکھائی تھی, تو ہمارے بیرون چیف کے خلاف جو ہے ایف آئی آر جھوٹی کاٹی گئی ہے. یعنی اب سچ دکھانا جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی مشکل ہو گیا ہے. کراچی کو جو ہے وہ صبح بننے نہیں دیں گے, جنوبی سندھ صبح بنایا جائے تو اس کے ساتھ دیں گے, کراچی میں اگر صبح بنایا جائے گا تو اس کا ساتھ دیں گے. دیکھیے, میں تو اس نٹی گریٹی میں جانا نہیں چاہتا, اور یہ میری ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آج سے 1.5 سال پہلے آج کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب, اس وقت کے آرمی چیف صاحب یہاں پر آئے تھے, اور یہ کوئی, میں آپ سے کوئی سیکرٹ بات تو نہیں کر رہا نا, یہ رپورٹ ہوئی نا ساری, یہ تو اخباروں کی ہیڈنگ ہے, ٹی وی ٹاک شوز ہوئے ہیں نا اس کے اوپر. تو کوئی نئی بات تو نہیں کر, میں تو صرف اس کو نیریٹ کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے ویژن کو بڑا برملا پیش کیا, اور وہاں یہ بات ہوئی پہلی دفعہ, اور پھر بعد میں بات ہوتی رہی, اور لوگوں نے اس کی تائید, میں بھی اس بات کی تائید کر رہا ہوں, میں بھی اس بات کی تائید کروں. دیکھیں, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیک ہولڈر اس کی سب سے بڑی. کیوں میں کہہ رہا ہوں, جب آپ اپنے اس اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے, میں نے آپ کو بلوچستان کی مثال دی, سندھ, جب آپ لوگوں کو سرو نہیں کر پا رہے, اور لوگ جو ہے وہ مایوس ہو کر, متاثر ہو کر, اور غربت کی سطح لکیر سے نیچے جا کر جب وہ ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں, جب وہ اپنا غصہ شو کرتے ہیں, اور اس میں سے 1% جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی فوج کو کہتے ہیں, آجو بھائی فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ غدار ہو گیا ہے, ملک کے خلاف بات کر, آجو لڑائی کرو. 40 سال سے آپ اپنی فوج کو لڑوا رہے ہیں, اپنے لوگوں سے لڑوا رہے نہیں لڑوا رہے. اس کی یہ لوگ ملک کے خلاف, یہ لوگ بنا کون رہا ہے؟ کہاں بن رہے ہیں؟ یہ ہمارا نظام بنا رہا ہے. اس لیے آپ کیا زندگی بھر اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے رہیں گے؟ تو فوج اس کے اندر سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, اس لیے کہ آپ
اس ناانصافی والے نظام کے ذریعے جب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جب لوگ ملک سے، ریاست سے بدزن ہو رہے ہیں، اور جب وہ غصے میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، آپ پھر اسی فوج کو لا کر پھر جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اس کو اپوز کر رہے ہیں، وہ پھر اپنی فوج بنائیں، ان سے لڑیں، پھر اس فوج کو تو اپنے لوگوں سے نہ لڑوائیں۔ تو آپ کا اس نظام، یہ نظام کیا کر رہی ہے؟ یہ نظام جو ہے وہ ملک کے خلاف لوگوں کو کر رہی ہے، لوگوں کو بدزن کر رہی ہے، اور پھر کل کو جو ہے وہ پھر آپ جب وہ بدزن ہو جاتے ہیں، آپ اسی فوج کو اور پھر کامنٹری بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو گئی، وہ زیادتی ہو گئی۔ بھئی اس نظام میں ملک کے خلاف لوگ بنا کون رہا ہے؟ یہ نظام بنا رہا ہے۔ میں اس نظام کی تو بالکل اسٹیک ہولڈر ہیں وہ، میں کھل کر یہ والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو اینڈ میں آپ انہی سے لڑواتے ہیں لوگوں کو اس ملک میں۔ 40 سالوں سے آپ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اس چیز کو گراؤنڈ پہ ایڈریس نہیں کریں گے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، اس ملک کی اونرشپ، سینس آف اونرشپ نہیں آئے گی۔ جی اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ نے بھی کہا کہ پاکستان چوک ہو چکا ہے، وفاقی وزیر جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے پاکستان چوک ہو چکا ہے۔ ایم کیو کی پالیسی کیا ہے؟ کوئی مہم چلائیں گے نئے انتظامی یونٹ بنانے کی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی تو بات کر چکی ہے۔ میں آج ایم کیو ایم ہوں آپ کے سامنے، میرا تعلق، میری پارٹی تو ایم کیو ایم ہے، تو ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا میں ذمہ دار ہوں، سینٹرل کیبنٹ کا میں رکن ہوں، تو ایم کیو ایم کی ہی بات ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب ایم کیو ایم اکیلے یہ بات کرتی تھی تو اس کی لگتا تھا کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے۔ آج کی میری اس بات میں اور پہلے کی بات میں ہم تو یہ بات جو ہے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں، لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں ساری، ہم اس کو دوسرے طریقے سے کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ اب یہ بات میری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے، اس نظام کو چلانے کی، پاکستان کے نظام کو چلانے کی مجبوری ہے، اور اب یہ بات میں نہیں کر رہا، میں تو کسی کی بات کی تائید کر رہا ہوں۔ یہ بتائے گا کہ تعلیمی احتیاط قیمتوں میں ایک دفعہ سے بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے استحکام آ گیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں دوائی قیمتیں یا دیگر جو اشیاء ہے، آٹا ہے، چینی ہے، تو یہ کون سی سستائی ہے، مہنگائی کہاں کیسے ہو؟ نہیں، ہم نے تو نہیں، ابھی تک تو دواؤں کی قیمتوں میں میرے آنے کے بعد تو جب سے میں ہوں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا دواؤں کی قیمتوں میں، بلکہ نہیں اضافے کی جو ہے پروپوزل آئی بھی ہے، ہوا نہیں اضافہ، اور دواؤں کی قیمتوں میں آفیشیل کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ سال کی روٹین کی جو چیز ہوتی ہے وہ روٹین کے کام ہے سارے، لیکن جو ہے وہ دواؤں کی قیمتوں کا پروپوزل آیا ہوا ہے، اس میں وہ کیبنٹ سے اپروو ہونا ہے، اور کیبنٹ میں ڈسکشن جاری ہے، اور آج کے دن جب میں آپ سے بات کروں دواؤں کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے مجھ سے پہلے جو کیئر ٹیکر دور تھا اس زمانے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے دواؤں کی کمپنیز کے حوالے سے ڈی ریگولیٹ کیا ہے، بہت ساری دواؤں کو جو نان ایسینشل دوائیں ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے، ان کو لبرلائز کیا ہے، ان کی قیمتیں حکومت سیٹ نہیں کرتی، ان کی قیمتیں جو آپس میں ریگولیشن، ان کی اپنی کمپٹیشن کے ذریعے وہ چیزیں جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں آپس میں، اس والی بات کو کرتے ہیں۔ لیکن ابھی نہیں، لیکن کبھی بھی اس کانسیپٹ کو، اس بات سے آپ کی بات کا وہ، لیکن میں اب الگ بات کروں اس سے۔ دیکھیے، جب آپ اوور آل کسی ملک میں اکانومیکلی آپ ڈسکس کرتے ہیں، جب انفلیشن آپ کی جا رہی ہے اوپر، آپ کے ڈالر اوپر روپے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوائیں جو ہے وہ الگ سے اس کے نہیں ہو سکتا نا کہ بزنس کرنے والا اس میں تو اس کا نتیجہ اگر حکومت نہیں بڑھائے گی، یہ میں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اگر حکومت ان دواؤں کے مارکیٹ ریٹ کی اور دنیا کے اندر جو اس کی وہ ہیں جو اس کی پرسنٹیج ہے، اگر اس حساب سے ایکٹ نہیں کرے گی تو وہ کمپنیاں کیا ہوں گی؟ وہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی، وہ چلے جائیں گے۔ اور آج کئی ایسی بات ہے کہ اگر وہ کمپنیاں بند ہو گئیں اور کل کو پھر آپ کو دوائیں چاہیے، پھر وہ دوائیں مارکیٹ میں بلیک میں آتی ہیں، نہ اس کا پھر کوئی کنٹرول ہوتا ہے، پھر جس کے پاس پیسے ہیں وہ کوئی اسمگل کر کے لے کر آ رہا ہوگا، کوئی اس کو جو وہ پھر یہ کام ہو رہا ہوتا۔ ہمیں تو جب ریاست کام کرتی ہے تو ریاست کو ایک عام آدمی کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس ریاست میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر میں حکومت جاتی ہے، حکومت کے لوگ جاتے ہیں، وزراء جاتے ہیں، وزیر اعظم جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرو، آؤ بھائی آؤ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرو۔ تو جب آپ کسی کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں یا لوکل سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، کیا یہی بات ہوتی ہے نا ہر محفل میں کہ بھائی آؤ انویسٹمنٹ کرو، لوکل بھی، تو بھائی آپ لوکل کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دیں گے جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نا، آپ نہیں کریں گے، دنیا پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس کو جب آپ ماشاءاللہ سے بہت سارے جو ہے وہ آپ نالجبل لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے چونکہ میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں نئی ہیں، میں نے سیکھی ہیں، جا کر دیکھ رہا ہوں، تو آپ کے سامنے یہ سینیریو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایویلویٹ کریں تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔
اس سے نقصانات اور فائدے سامنے رکھیں. جو مارکیٹ جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہوگی, جو تمام اشیاء کی قیمتیں ویسے ہی ریئیکٹ کر رہی ہوں گی, لیکن آج کے دن اس وقت جو ہے وہ ان 4-5 مہینوں میں کوئی دوا کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. ایک منٹ. آپ نے وزیر صحت کا مطلب سنبھالنے کے بعد سندھ کے علاوہ پنجاب کی یا دیگر صوبوں کی بات کریں تو اسپتال ادویات بہتر کام ہو رہا ہے, مگر سندھ میں جو ہے کہا جب تک جو ہے اسپتالوں کی حالت نظر ہے, دوائیاں ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی سندھ حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے, وزیر صحت سے بات ہوئی ہے سندھ کے؟ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ اسپتال سارے جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ڈیوالو ہو گئے, اور سارے اسپتال فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسلام آباد کے چند ہاسپٹلس کے علاوہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے جو کہ کاغذوں پہ چلا گیا ہے, وہ بھی صوبے کو کچھ لائبلٹیز کا مسئلہ رہ گیا جو کہ آپس میں طے کر کے وہ بھی جانے والا ہے. جنا اسپتال 3 سال پہلے تک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے. تو جو ہاسپٹلز ہیں سارے پورے پاکستان میں, وہ تو سب ڈیوالو ہو کر پروونسز کے پاس ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہماری کوارڈینیشن ہے. ہماری تمام, میں نے آنے کے بعد سارے صوبوں کے وزراء جتنے بھی صحت کے وزیر تھے ان سب سے میری اپنی پرسنل گفتگو ہوئی ہے, میں نے پرسنل ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور جو ہم سمجھتے ہیں تجویز بھی دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا کوئی ان کے اوپر ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے. وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو ذمہ دار ہیں, اور اگر برا کر رہے ہیں تو ان کو وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی. چھوٹا سوال ہے کہ اسلامی یونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی اس کی حوالے سے آواز اٹھا رہی ہے, دیگر جماعتیں, تو آپ ان تمام جماعتوں سے بھی آپ لوگ رابطہ کریں گے یا کوئی جماعتوں نے نہیں بنانا, یہ والا کام جماعتوں نے نہیں کرنا. بہت شکریہ.